اچھے شہری بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ میرا موسٹلی جھگی والوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں کسی کراؤڈ میں، اگر میں اپنا بروشر بانٹ رہی ہوتی ہوں کہ یہ جھگی کے بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چھوڑو جی جھگی کے بچے جھگی والے. اصل میں وہ بھی غلط نہیں کہہ رہے ہوتے، کیونکہ ان کا تجربہ ہی ایسا ہوا ہوتا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، ان کے پاس وقت لگاؤ، ان کے پاس اپنا مال لگاؤ، ان کے اندر ایک محبت، جو آپ کے اندر محبت ہے انہیں یقین دلاؤ کہ ہم آپ کے بھلائی کرنے والے ہیں. پھر جب آپ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پڑھ لکھ کے ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہمارا ایک پروگرام ہوا انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے، اور ہم نے جھگی کے بچے، جو بھی میں کہتی یہ بچی بڑی پیاری ہے اور یہ ایسی ہے، ہم نے ان کو تھوڑی سی ایک ٹریننگ دی کہ جی ہم نے کالے شاپر بیگز یوز نہیں کرنے. ہم نے اس پہ ایک ڈرامہ بنایا کہ کالے بھوت کے نام سے نا، ہماری ایک ساتھی نے. اچھا ہم نے ان سمجھ دے کوئی نہیں، انہوں سمجھانا کوئی فائدہ نہیں. یقین جانیے کہ ہم نے کچھ 4 دن ان کے ساتھ پریکٹس کی ہے کہ ایک بچے نے یہاں کھڑے ہونا ہے، ایک نے یہاں کھڑے ہونا ہے، ایک نے سبزی بیچنی ہے، ایک نے شاپر بیگ کالا لے کر آنا ہے. عام بچوں سے زیادہ ان بچوں نے ہماری فرما برداری کی، انہوں نے بیہیو جیسے ہم چاہتے تھے کیا، انہوں نے ویسے ہی ایکٹنگ کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ صرف 4 دن کی پریکٹس ہے ان بچوں. اور اتنی مطلب یہ فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے جا کے بھی ملک کے لیے پازیٹیو بچے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن وہی والی بات ہے، پھر دوبارہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ضرورت یہ ہے کہ ہم صرف اے سی کے کمروں تک نہ محدود رہیں، ہم پنکھوں کا نہ تلاش کریں. ہمیں یہ جہاں مکھیاں اڑ رہی ہیں، ہمیں جہاں یہ گند پھیلا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکھیاں، اس وقت برسات تھی تو وہاں مکھیاں ہیں، ہماری ٹیچرز وامٹنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں. بار بار پھر میں انہیں سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ یہی تمہارے لیے صدقہ جاری ہے. اور میرا سارا سٹاف شروع میں تو پریشان تھا، جھگی میں جانے کو کوئی انوالو شامل نہیں تھا. پہلے میں گئی اور میرے ایک ساتھی کے، ہم اپنے ساتھ 2 لے کے جاتے رہے. جب ہم نے دیکھا کہ اب یہ چل جائیں گے، کیونکہ اوبویسلی سارا وقت تو میں نہیں جا سکتی ایک ہی جگہ پہ، انہیں سمجھایا. اس کے بعد اب میری ساری ٹیم جو اب ہوا یہ ہے الٹا اثر، پورا جو اسکول کا عملہ ہے وہ کہتا ہے ہم جھگی میں جائیں گے. کیا بات، ہم نے جھگی والے، کیونکہ وہ بچے فرما بردار بہت ہیں اور وہ تعلیم ایسے لینا چاہتے ہیں جیسے کوئی چیز چھیننی ہو. اور جن کو میسر ہے وہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے، وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تعلیم سے، اور یہ ترسے ہوئے ہیں بچے. اور اب معاشرے کا ایک بہت خوبصورت ساتھ ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ جیسے بیکن ہاؤس ہے، لاہور گرامر ہے، اس کے بھی بچے جو ہیں، میں کیونکہ جا کے ڈیمونسٹریٹ کرتی ہوں کہ یہ بچے ہیں، آپ لوگ اپنا ویسٹ ہمیں دیں، اور انہیں انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں. تو اب بہت سے وہاں کے اچھے بچے جو ہیں، جو ان کی ویلفیئر سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، وہ آتے ہیں. اور ہم نے کہا کہ اخوت والا معاملہ ان کے ساتھ کرو کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ کمزور ہیں، تم طاقتور ہو. صحیح، زبردست، خوبصورت بات. اچھا رویے کے بارے میں بتائیں کہ کیا ری ایکشن ہوتا ہے اس طرح کے جو بھکاری ہوتے ہیں ان کے بچوں کو، جب آپ کہتی ہیں کہ جی ہم نے پڑھانا ہے، ہوتا ہے کہ جی ناراض ہو جائیں کہ ہم نے نہیں پڑھنے دینا، اور زبردستی اس طرح کے کیا سچویشن؟ ایسا ہوتا ہے شروع میں کہنے باجی تیرا تو دماغ خراب ہو چکا جا اپنا کام زبردستی کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ میں زبردستی نہیں کی، سمجھانا پڑتا ہے کام. اصل میں نے کہا جی میں نے نہیں پڑھ، میں جب پہلی دفعہ گئی ہوں تو انہوں نے کہا چل اپنا کام کر، اسی نہیں پڑھنا، تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے. حقیقت میں میرے ارد گرد والوں نے بھی کہا تمہارا دماغ خراب ہو چکا جو تم کرنے جا رہی ہو. لیکن میں نے انہیں کہا یار نہیں پڑھانے آئی، میرا گھر اور تمہارا گھر بالکل ساتھ ہے، ہماری کوٹھی یہ ہے، تم ساتھ ہو، میں تمہاری ہمسائی ہوں، میں نہیں پڑھانے آئی. اور میں نے پہلے دن یہی کہا ہے، میں تو صرف کوئی کہانی سنانے آئی ہوں. اب انہوں نے کہا جی مان گئی نہیں پڑھانا تو کہانی سنانی، چل سنا دے، کون سی کہانی سنا تو جا اپنے گھر کو. کہانی پھر وہ کچھ ایسی شروع کی جو تھوڑے ذرا جذباتی ہو گئے کہ دیکھو جی چھوڑی سی یہ تھی کہ بھی آگے آگ جل رہی ہے اور آپ کی آنکھیں خراب ہو چکی ہیں، آپ ادھر جا رہے ہو، میں اوپر چھت پہ سے آپ کو دیکھ رہی ہوں، تو کیا میں آپ کو آگ میں گرنے دوں؟ یا آپ کا بیٹا جا رہا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، آگے آگ جلی ہوئی ہے، آپ جانے دو گی؟ اس کے بعد تھوڑی سی دیر کے بعد نا وہ ڈاؤن ہوئی، جو بیٹھی تھی چل جاؤ ان کہانی سنا تھوڑی سی، اور آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ ابھی میری کہانی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک نے فٹافٹ ایسے کر کے پیسے نکالے خاتون نے اور میرے لیے بوتل منگائی. کیا بات ہے. اب دیکھیں وہ ہاتھ جو مانگتے ہیں کہ یہ کام ہماری بھلائی کے لیے، وہ ہاتھ جو صرف مانگنا جانتے ہیں، وہ ایسے کر کے بوتل بھی لا کے پکڑا سکتے ہیں، جو کہ پینا ایک نہایت مشکل، اس آپ شعور نہیں ہے نا، آپ ان کو اویئرنس دے رہے ہیں، آپ ان کو بتا رہے ہیں. میں تو نہیں پڑھانے، میں تو صرف اس آگ سے بچانے آئی ہوں، کہیں آپ گر نہ جاؤ، اور اگر آپ گر گئے تو پھر مجھے پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ میں آپ کی دیوار کے ساتھ کھڑی دیکھ رہی تھی آپ کو، تو میں اپنے آپ کو بچانے آئی ہوں، آپ کو نہیں بڑھانے کے لیے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات. یہاں پر ہم ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جمیل بٹ کیا حال ہے، کیسے ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، مبارک ہو جی، واپس پروگرام پھر آئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ.
میں پہچان گئی تھی آپ کی آواز. آپ سنائیں کیسے روزے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ بڑے روزے گزرے ہیں، بہت اچھے روزے گزرے ہیں. اچھا میں جی آپ کے مہمان سے کوشچن یہ کرنا ہے میں نے کہ جھگیوں والوں میں جو ایجوکیشن کا کام کر رہی ہیں تو ایجوکیشن کا کام تو بہت اچھی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اس کو دوسری زبان میں کہتے ہیں ہم خانہ بدوش، انہوں نے تعلیم شروع کی، انہوں نے جھگیاں کلوز کر کے آگے چلے گئے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان کی وہ تعلیم کیسے وہ کنٹینیو رہتی ہے؟ تو یہ کیا دوسرا میں سے یہ پوچھ رہا کہ پنجاب گورنمنٹ بھی ان کو کچھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ صحیح. ہاں گورنمنٹ کی تو سپورٹ کی بات ہی نہ کریں نا، گورنمنٹ جہاں کرنا ہے وہاں کر دے، بڑی بات ہے. بہت شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے جو ہے نا خوبصورت صاحب، اور میں خوش ہو جاتی ہوں آپ جب اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں نا. اب تو یہ تو موو بھی ہو سکتے ہیں، پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے کیسے؟ سونیا ایسا ہم نے ان جھگیوں میں ایک جھگی بنائی ہوتی ہے اسکول کے لیے، صحیح، جہاں وہ میری جھگی ہے، میرا میاں تو مجھے کہتا ہے وہ تمہاری جھگی چل پڑی. ہم نے کہا جہاں یہ جائیں گے ہم نے وہ ہم اپنی چھتری بھی لے کے چل پڑتے ہیں. یہ اسکول زیادہ جاتے ہیں یہ لوگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے لاہور شہر میں ایسا ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کو قبضے کے لیے بٹھایا ہوا ہے. اچھا، تو میرا بہت ان 4 سالوں میں جھگی کے ساتھ تو 4 سال شروع ہوئے نا، باقیوں سے تو 8 سال ہو گئے جو، لیکن جھگی والوں کے ساتھ جب میں نے دیکھا ہے تو ان 4 سالوں میں وہ 2 دفعہ موو ہوئے ہیں. اچھا، تو وہ جہاں گئے ہیں، وہ دھرم پورے گئے ہیں یا جوہر ٹاؤن گئے ہیں یا وابڈا ٹاؤن گئے. تو مجھے کون سی تنگی، میں نے اپنی پک اپ وین میں اپنی بھی چھتریاں اٹھائی ہیں، چلو جی تمہاری جھگی لگی ہماری بھی لگ گئی وہاں پہ. اچھا، زبردست. جو ٹرانسپورٹ اب انہیں چھوڑتی ہے ٹیچرز کو، وہی ٹرانسپورٹ آگے جا کے چھوڑا ہی وہاں سے لے آئے. اچھا، ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی موو کرتے ہیں. صحیح. تو ان کے ساتھ یقیناً آپ بیکاز آپ لوگ وہ کلیکٹ بھی کرتے ہیں جو کوڑا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام کیا ہوا ہے؟ ہم ان بچوں کو کوڑا اٹھانے کے لیے اپنا ساتھی نہیں بناتے. نہیں جو آپ وہ ہم نے کیونکہ میں چائلڈ لیبر کے خلاف ہوں. بالکل بالکل، میں نہیں چاہتی میرا یہ آپ لوگ جو کوڑا جمع کرتے ہیں گھر سے یا اس قسم کی جو دوسری ہمارے پاس ٹرانسپورٹ ہے، تو ٹرانسپورٹ کا پورا انتظام آپ لوگوں نے کیا ہے. اچھا، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ تر کن علاقوں سے ہیں جو یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ اربن سلمز. اچھا، یہ بنیادی طور پہ وہ لوگ ہیں جو رورل ایریاز سے اربن ایریاز میں مائیگریٹ ہوئے ہیں اکنامک اپرچونٹیز اویل کرنے کے لیے. ان کو کیش چاہیے. گاؤں میں ان کو سبزی، دانے، چاول وغیرہ ملتا ہے لیکن کیش نہیں ملتا. یہاں یہ لوگ کیش لینے آتے ہیں. کیش کے بغیر زندگی گزرتی نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. بالکل. یہ لوگ آ کے امیر علاقوں کے ارد گرد سلمز کے اندر رہتے ہیں. صحیح. اور یہ تقریباً 2.5 لاکھ آدمی لاہور کے اندر موجود ہے. ہم ان سلمز میں ہی اسکول بناتے ہیں. صحیح صحیح. اور ان سلمز میں ہی ہمارے اسکولز جو ہیں ٹیچرز پڑھاتی ہیں جس طرح یہ جھگی والوں کو پڑھاتی ہیں، تاکہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز بھی نہ ہو نا کہ ہم آ نہیں سکتے جا نہیں سکتے. بالکل. اگر کبھی خدا نہ کرے جیسے ایک اسکول ہمیں ویکیٹ کرنا پڑا، وہ کرائے کی بلڈنگ میں تھا، پھر ہم نے اس اسکول کو ضم کیا اپنے ایک دوسرے اسکول میں جو ہماری بلڈنگ میں تھا. اس کے لیے ہم نے ایک بس ہائر کی ہوئی ہے. وہ بس بچوں کو وہاں سے اٹھاتی ہے، اسکول پہنچاتی ہے، وہیں کھڑی رہتی ہے، پھر جب اسکول ٹائم ختم ہو جاتا ہے ان کو واپس اپنے گھروں کو چھوڑتی ہے. یہ ہم نے مجبوری میں کیا. ادروائز ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ اسکول بنائیں جو لانگ ٹرم ہمارے پاس رہے. تو اس لیے یہ بچے زیادہ تر وہ ہیں جو مائیگریٹ ہوئے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رورل ایریا سے اربن ایریا سے، اور اربن ایریاز میں آ کے انہوں نے بڑے بڑے سلمز پیدا کر لیے ہیں. ان کے اندر رورل روٹین ہے، جو ان کی وہاں کی زندگی انہوں نے سلمز میں وہی زندگی پیدا کر لی. اسی طرح کے طریقے، اسی طرح کی بات چیت، اسی طرح کا رہنا سہنا ہم انہی میں جا کے اسکول بنا لیتے ہیں، وہیں ہم پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ وہ تمام فیسلٹیز اویل کرنے کے قابل ہو جائیں جو اربن ایریاز میں اویلیبل ہے. صحیح، ٹھیک، زبردست. اچھا، یہاں پر ہم ایک کال لے لیتے ہیں، پھر اس پر ہم مزید بات کریں گے. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہا ہے؟ میں سہیل اختر بات کر رہا ہوں سے. اچھا جی سہیل، سب سے پہلے تو یہ کیجیے گا کہ اپنی والیوم جو ہے ٹی وی کی کم کر دیں. جی والیوم میرا بند ہے، بلکہ دور چلا گیا. جی، اور میں پروگرام دیکھ رہا ہوں، مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک میں ابھی اس طرح کا درد رکھنے والے لوگ موجود ہیں. بالکل. میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے اپنی قوم سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو ریلیونٹ لوگ ہیں، لائک جیسے ابھی انہوں نے میڈیسن کی بات کی جی
کہ جو ہے وہ ہم ایک میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو بیسکلی آئی ایم بزنس یونٹ ہیڈ آف SNK فارما. جی تو میں ایک تو ریکویسٹ یہ کروں گا کہ مجھے آپ